ارشاد بٹی صاحب، مسجد اقصی یروشلم اور مسجد اقصی سے سب سے زیادہ تو وہ قبلہ اول تو ہے، لیکن ایک اس سے عقیدت جو ہے ہماری مسلمانوں کی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب ہم سفر معراج کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی ہے نا کہ جی وہ پہلے مسجد اقصی گئے اور اس کے بعد وہاں سے معراج یہیں سے گئے کا سفر شروع ہوتا ہے اور وہ سدرۃ المنتہا سے آگے جا کے اپنے کریٹر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اب مسجد اقصی میں آج یہ ہو رہا ہے 21ویں صدی میں، کیا کہیے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ بخاری صاحب نے جیسے کہا کہ آپ نے اس موضوع کو چھیڑا، اس موضوع پہ بات کی اور ہمیں بھی موقع دیا، ورنہ حج کے مسلمان ہم سمیت مجھ سمیت ہمارے پاس اتنا کہاں وقت کہ ہم ان موضوعات پہ گفتگو کریں، یا ہم کہاں اب وہ رہ گئی وہ باتیں، وہ جو ساری باتیں جو بخاری صاحب ابھی شعروں میں بیان کر رہے تھے یا حوالے دے رہے تھے۔ 55 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، دنیا کا ہر چوتھا بندہ جو ہے وہ مسلمان ہے، ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ تیل سونا کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، اور سب سے بڑا تیل سونے سے بڑا ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن ہمارے پاس ہے۔ اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں کشمیر پر، ہم ہر روز سو جاتے ہیں، بلیو می، ہر روز سوتے ہیں، چین کے ساتھ سوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ شاپنگ کرتے ہیں۔ آج تیسرا دن ہے عید، یہ بھی عید ہم نے بڑی خوشیوں سے گزاری ہوگی، کشمیر کے ہوتے ہوئے، جلتے ہوئے کشمیر کے ہوتے ہوئے۔ نیند نہیں آتی تھی مسلمانوں کو جو مسلمان ہوا کرتے تھے یا جو مسلمان کہلایا کرتے تھے، ہمیں تو شرم آنی چاہیے اپنے ساتھ مسلمان نام لگوانے کے۔ وہ جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو ایک وجود کی شکل کا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو اس کو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں کہاں تکلیف ہوتی ہے؟ اچھا، سب سے بڑے ہمارے جو چیمپئنز ہیں انہوں نے مودی کو ایوارڈ دے دیے ہیں، اب سویلین ایوارڈ مودی کو دے چکے ہیں سب سے بڑے، اب مندر بن رہے ہیں، اب ان کے نصاب میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، بھگوان کے بارے میں بتایا جائے گا، باقی سب کچھ بتایا جائے گا۔ کشمیر، فلسطین، عراق، شام، لیبیا، برما کے مسلمان، آسام کے مسلمان، اور وہ جو کیمپوں میں دوسری نسل ہوگی مسلمانوں کی، اور جو افغانستان اور باقی سارے کہاں کہاں ہے جہاں جہاں آگ نہیں لگی ہوئی، اور کہاں گیا میرا اقوام متحدہ، کہاں گئی میری عالمی عدالت انصاف، کہاں گئی میری عالمی دنیا، کہاں گیا میرا عالمی ضمیر، کہاں گئی مہذب دنیا؟ اور وہ جو آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگی تھی تو کچھ جانور مر گئے تھے، اس پر میری روتی دنیا، اتنی رحم دل میری دنیا۔ یہ مسجد اقصی میں ان جانوروں سے بھی برے لوگ تھے، کہاں گئے میرے لوگ؟ کیوں کشمیر میں عیسائی ہوتے تو آج تک کشمیر کا وہ حل نہ ہو چکا ہوتا؟ کشمیر میں امریکی ہوتے، یورپین ہوتے، یا ایک آبادی رہتی تو آج کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو چکا ہوتا؟ ہمارے بہن بھائی جو ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ایک ساتھ کھڑا ہونا تھا، وہ مسلم امہ جو بیوہ امہ بن گئی، وہ او آئی سی ہر مرتبہ جو کہہ کے فارغ ہو جاتی ہے، وہ تو اب اس چکر میں ہے کہ کس طرح ایک باعزت طریقے سے منہ پہ ڈھاٹا ڈال کر اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ تو ان کے حوصلے بڑھ چکے ہیں اور ہم دن بدن نیچے جا رہے ہیں۔ باقی بخاری صاحب کی 100% بات تھی کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلانا چاہیے، سارا بھی کرنا چاہیے، لیکن ہماری اوقات کیا ہے؟ میں استاد محترم بخاری صاحب کے آگے کچھ سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ جس کو مسلم امہ نے بھی OIC مکہ ڈکلیئر سے کشمیر نکال دیا، انہوں نے OIC اجلاس ہوا تو اس میں سشما سوراج کو بلا لیا، اور ہم تو وہ ہیں جو تیل کسی سے ادھار لیتے ہیں، پیسے کسی سے ادھار لیتے ہیں، منگتے بھوکے ننگے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں کون جانتا ہے باہر؟
ہم نے ایک بیان دیا تھا، انہوں نے ہمیں ایسا دھوبی پٹکڑے لگائے. ہم کولالم کانفرنس میں جائیں نہ جائیں کوئی پتہ نہیں. ہم ایران کے ساتھ ہیں، سعودی عرب کے ساتھ ہیں، درمیان میں ہیں کہ دونوں کے ساتھ ہیں، ہمیں کیا پتہ. ہمارا نہ باہر نہ اندر، نہ وہ مسلمان، نہ وہ ایمان، نہ وہ اتحاد، نہ وہ جذبہ، نہ وہ ولولہ، نہ وہ مسجد اقصی. ہم اب یہ اجلاس بلا کے اس اجلاس میں کیا کریں گے؟ جس اجلاس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ میں جوتا ماروں، جس اجلاس پارلیمنٹ میں بغیرت، جس اجلاس میں سی پیک پہ کوئی متفق نہیں، کشمیر پہ کوئی متفق نہیں، کرونا پہ کوئی متفق نہیں، ٹڈی دل پہ کوئی متفق نہیں، جی بی پر کوئی متفق نہیں، اس اجلاس میں کیا کرے؟ کوئی بھی قرارداد یہ مشترکہ طور پہ نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ کیونکہ ہم ایشو نہیں ہے. تو اس لیے میری دعائیں، ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ان مظلوموں کے ساتھ. اور میں شرمندہ ہوں، آج عید کے دوسرے تیسرے دن میں ان سے شرمندہ ہوں. میں شرمندہ ہوں ان سے، اور میں اپنی شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں کہ میں بہت کمزور ہوں، بہت کمپرومائزڈ ہوں. میں آپ کے لیے اس کے علاوہ، یہ چند جملوں کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اور ہماری پوری مسلم امت. مجھے ایک دوست، آخری بات بیرسٹر صاحب کے، میں نے پوچھا کہ یہ مودی کے ساتھ تجارت پہ تجارت، انہوں نے کہا کہ یہ جذبات کی دنیا نہیں ہے، مفادات کی دنیا. آپ 4 ارب ڈالر کا تیل خریدتے ہو خلیجی ممالک سے، مودی صاحب 40 ارب ڈالر کا خریدتے ہیں. تو لوگ 40 ارب ڈالر کی طرف جائیں گے کہ 4 ارب ڈالر کی طرف جائیں گے؟ اور آپ ادھار لیتے ہو، اور آپ کا چکر ہوتا ہے کہ 2 سال بعد دیں گے، وہ نقد لیتے ہیں.